میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس کو اللہ نے لفظ کل سے اس کا آغاز فرمایا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی خاص موقع پر کوئی خاص حکم نازل فرمانا چاہتا ہے جس میں عقیدے کی اور زبردست طریقے سے زور بیان کے ساتھ جب اللہ بات کرے تو وہ ہمیشہ قرآن پاک میں اکثر اللہ نے لفظ کل سے ہی اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، یہ اہل بیت کا ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مثال دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سورہ قل هو اللہ جو ہے، یہ جس کو آپ سورہ توحید کے نام سے جاننے والے جانتے ہیں، اور مشہور اس کا لفظ، اس کا جو نام ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص خالص سے نکلا ہے، خلوص سے نکلا ہے، اور خالص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو، چونکہ یہ اس کے لا شریک ہونے کا پیغام ہے اس صورت میں، اس کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا، اس کے الہیت و الوہیت کا اس میں میسج ہے اور پیغام ہے۔ اس لیے اللہ نے نام بھی وہی رکھا کہ نام کے اعتبار سے بھی یہ لا شریک نام ہے، خالص بات ہے اس میں۔ اور میرے محبوب کی عظمت کا پہلو اس میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں مولا تو لا شریک ہے، تیری ذات و صفات میں تو کوئی شریک نہیں ہے، تو واحد ہے، احد ہے، تو لیکن ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التجا گزار ہیں کہ جب تو ہے ہی لا شریک، یہاں غیر کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی غیر تو شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سورہ توحید جب پڑھتے ہیں، اخلاص پڑھتے ہیں، یہ خالص توحید کی صورت پڑھتے ہیں، اس میں تیرا ذکر بعد میں ہے، تیرے مصطفیٰ کا پہلے ہے، یعنی یہ جو لفظ کل ہے یہ رسول پاک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے محبوب آپ اعلان فرمائیں، تو پتہ چلا کہ یہ جو توحید ہے اس کے دروازے پہ بھی رسالت کا پہرا ہے، تو رسالت ہے تو پھر توحید ہے، تو یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ تو پھر آواز سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ یوں آتی ہے کہ وہ تو غیر اور ہوتے ہیں، محبوب اور ہوتے ہیں، یہ میرا غیر نہیں ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اس لیے احباب گرامی آپ قرآن پاک میں یہ توحید کا اعلان ہے۔ اب توحید ہمارا عقیدہ ہے، توحید ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے توحید ہمارا۔ اچھا، اللہ نے توحید کی بات کی تو لفظ کل کے ساتھ کی۔ توحید اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، صفات میں ذات میں وہ احد ہے، لا شریک ہے، تو یہ میسج بڑا اہم ہے، اور اس کے بغیر سارے اسلام کی عمارت اسی توحید پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا میسج رسالت کا ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان فرمائے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں سنو میں تمہاری طرف سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب توحید کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ رسالت کا ہے۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ اب رسالت بھی بڑا اہم عقیدہ ہے ہمارے لیے۔ آپ سب احباب توحید و رسالت کو ماننے والی تو تشریف فرما ہے۔ توحید اہم بات تھی، اللہ نے لفظ کل سے اس کا آغاز کیا، وہ میسج دینا چاہا تاکہ امت کو پتا چلے کہ لفظ کل کہہ کے میں عقیدہ توحید کو میں اپنے محبوب کی امت پہ فرض قرار دے رہا ہوں۔ سمجھ آگئی؟ پھر رسالت بھی اہم ہے اسی طرح جس طرح توحید اہم ہے، اس کو بھی اللہ نے فرمایا محبوب قل آپ ارشاد فرمائیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بھی قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے کہ اے لوگوں میں رسول بن کے آیا ہوں تم سب کی طرف۔ تو عقیدہ رسالت میں بھی اللہ نے لفظ کل سے آغاز فرمایا، تو اب توحید بھی لفظ کل سے فرض کر دی گئی اور رسالت بھی لفظ کل سے فرض کر دی گئی۔ اب آئیے آپ اس محبت اہل بیت پہ، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا گفتگو کا جو سسٹم ہے، جو بنیاد میں نے رکھی ہے کہ لفظ کل سے اللہ نے جب بھی گفتگو فرمائی ہے تو وہ کوئی چیز فرض کرنا ہو تو اللہ اس سے لفظ سے گفتگو فرماتا ہے، بڑا اہم کوئی پیغام ہو تو لفظ کل سے دیا جاتا ہے، بڑا ضروری اور بنیادی کوئی معاملہ ہو تو لفظ کل سے ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
یہ وہ صحابی ہے کہ جب پیدا ہوئے میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی اور اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش کر کے کہا کہ مالک میرے اس بھائی کو قرآن کی تعلیم والا بنا دے، قرآن کی تفسیر کا نور اس کے سینے میں ڈال دے۔ وہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ جمع ہو کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ الفاظ سنیے گا، قالو، سب صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون ہیں جن کی مودت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، یہ کون کون ہیں جن کی مودت ہم پر فرض کر دی گئی ہے؟ تو احباب گرامی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا علی، ان میں سے ایک کا نام علی ہے اور دوسرے کا نام سیدہ زہرا فاطمہ ہے، والحسن والحسین، اور دو ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اے میری امت، اے میرے صحابہ، اللہ نے ان سے مودت کرنا تم پر فرض قرار دے دیا۔ اب نمازیں بھی فرض ہیں، روزے بھی فرض ہیں۔ اب آپ فرض کا تھوڑا سا فرق دیکھیے گا، حج بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کہے کہ اے محبوب کل اقیموا الصلاۃ، آپ کہیں ان کو کہ نماز پڑھو۔ تو کل صوموا، یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ان سے ارشاد فرماؤ کہ تم روزے رکھو۔ اس پیٹرن سے، اس طریقہ سے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو نماز کی نہیں فرمائی، اس کی فرضیت کی، روزے کی فرضیت کی نہیں فرمائی، حج کی فرضیت کی نہیں فرمائی، حالانکہ یہ ارکان اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان کی محبت وہ فرض ہے جو توحید کی طرح فرض ہے، جو رسالت کی طرح فرض ہے۔ آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید و رسالت لے کے دنیا سے چلا جائے، عقیدہ توحید و رسالت لے کے دنیا سے چلا جائے، اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کی کوئی کمی کوتاہی موجود ہو، روزے کی کوئی، میرے یہ بتانے کا مقصد میں کوئی اعمال کو ہلکا کر کے نہیں بتانے لگا، وہ اینڈ پہ یہ بھی انشاءاللہ میں کمی دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں جو حقیقی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص گناہگار دنیا سے گیا ہے، اس کے اعمال میں کمی ہے، لیکن توحید کا قائل تھا، رسالت کا قائل تھا، اس کا عقیدہ یہ ٹھیک تھا، وہ جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر توحید و رسالت میں کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے پہاڑوں جتنے بھی اعمال ہوں تو وہ بخشا جائے گا؟ نہیں نہ بخشا جائے گا۔ تو احباب گرامی، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ امت کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے نبی کی امت سمجھ جائے کہ ان کی محبت کا جو فرض کا اور واجبیت کا مقام ہے وہ عام اعمال جیسا نہیں ہے، بلکہ اعمال سے بھی بڑھ کر ہے۔ جس طرح اعمال کی فرضیت ہے، ان کی محبت کا مقام اعمال کی فرضیت سے بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں پریشان ہوتا ہوں اس بات سے کہ اتنا بڑا فرض ہے امت پر، جس کو اللہ نے کل کہہ کے فرض کیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے، ان کی مودت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور امت ہے کہ امت ان ناموں پر کاٹ کھانے کو آتی ہے، امت ان ناموں پر جھگڑا کھڑا کر لیتی ہے، امت ان ناموں پر مسلک سے نکال کے دوسرے مسلک میں اس کو شامل کر دیتی ہے کہ یہ جی سنی ہی نہیں رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیعہ سنی وہابی کی بات نہیں ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس پر حسین سے محبت کرنا فرض ہے، فرض ہے، اور اللہ نے یہ فرض قرآن میں کیا، حدیث میں اس لیے نہیں کیا کہ کوئی حدیث کا منکر منہ اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، اس کے متن میں فلاں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن میں حسین کی محبت کو فرض قرار دوں، اللہ پاک نے قرآن میں محبت کو فرض قرار دیا۔ تو احباب گرامی، آپ مجھے اب خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ جن کی محبت کو اللہ قرآن میں فرض قرار دے، وہاں کوئی کمی ہونی چاہیے تھی؟
نہیں نہ ہونی چاہیے. تو باقی لوگوں کو تو ہم چھوڑیں, ہم کسی کی تو بات ہی نہیں کرتے. کم از کم یہ جو احباب آپ تشریف فرما ہے, یہ تو ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی آج سے پہلے کمی تھی تو معاف فرما دے, آج کے بعد ہم یوں ہی ان سے محبت رکھیں گے جس طرح تیری منشا ہے. جس طرح توحید کا عقیدہ فرض ہے, جس طرح رسالت کا عقیدہ فرض ہے, اسی طرح یہ عقیدہ بھی فرض ہے کہ ان سے محبت کیے بغیر انسان کبھی بھی پار نہیں لگ سکتا. وہ حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے, معروف حدیث پاک ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی ساری زندگی مقام ابراہیم اور صفا و مروہ یا رکن یمانی کے درمیان رہے, خانہ کعبہ میں, اور روزے کی حالت میں ہو اور وہاں پر ہی ساری زندگی عبادت کرے. حدیث پاک پر ذرا توجہ کیجئے گا. اچھا, ہم جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو لوگ ہمارے ماتھے چومتے ہیں, ہمیں بوسے دیتے ہیں جو حاجی وہاں سے آتے ہیں, کیا سمجھ کے کہ وہ جی مکے میں ایک نماز تھی 70, اس کا اتنا ثواب تھا, اس کا اتنا ثواب تھا, اس کا 1,00,000 ثواب تھا, ایک نماز کا اتنا ثواب ہے, یہ مکے مدینے سے آیا ہے, ایک ایک لمحے میں گناہ معاف ہوتے تھے. احباب گرامی, مگر میرے محبوب کا فرمان عالی شان سنیے گا, یہ صحیح حدیث پاک ہے, اس کی سند پہ بالکل بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. محدثین تحقیق کر چکے, اس کی سند پر بحث و مباحثہ سے گزر کے فیصلہ ہو چکا کہ یہ میرے نبی کی صحیح حدیث میں سے ایک صحیح حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی وہاں گیا تھا اور ایک مرتبہ اس نے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان نماز پڑھی اور اس دن اس کا روزہ تھا اور وہ مر گیا, خانہ کعبہ میں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی اس کی مقام ابراہیم کے پاس گزری ہو اور ساری زندگی سے اس کا روزہ ہو, طواف بھی کرتا ہو اور رہتا ہی مکے میں ہو, وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي, اور وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو, دَخَلَ النَّارِ, مرنے کی دیر ہے اللہ جہنم میں پھینک. بس مرنے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک. اتنا بڑا فرض ہے ان سے محبت کرنا, اتنا بڑا فرض ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ امت کو پتہ بھی ہے کہ اتنا بڑا فرض ہے, پھر کہتے جی ہم تو بغض نہیں رکھتے. بھئی اور بغض کیا ہوتا ہے کہ ذکر سے ہی چڑ ہو جائے, ذکر سے ہی چڑ ہو, اور بغض کس چیز کا نام ہے؟ بغض کوئی گالیاں دینے کا نام تو نہیں ہے. بغض کی نشانی ہی یہ ہے کہ لو جی تم نے یہ ذکر زیادہ کیوں کیا ہے. تو احباب گرامی, آپ نے نتیجہ سن لیا کہ جو قرآن کے اس فرض کا منکر ہو جائے اللہ اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کرتا, نہ اس کے توحید کا فرض قبول ہوتا ہے, نہ اس کی رسالت کا فرض قبول ہوتا ہے, نہ اس کے اعمال کے فرض قبول ہوتا ہے. اس کا کوئی فرض بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا. تو میں آپ احباب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں, یہ میری بات آپ یاد رکھ کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ یہ احباب سارے سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں. بھئی اگر تو میری بات ہو نا آپ اس کو رد کر دیں, پھر تو اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے اس رسول کی بات ہو جس کی زبان سے آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے, آپ سب نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے, اللہ کو ایک آپ سب کیوں مانتے ہیں کہ رسول پاک نے کہا ہے, اسی رسول نے کہا ہے کہ میری اہل بیت سے بغض کرنے والا ساری زندگی اس جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں ایک ایک رکعت کا لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے, اور روزے کی حالت میں ہو لیکن وہ ان سے بغض رکھتا ہو, وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. داخل النار, وہ اس کو جہنم میں داخل کرے. تو احباب گرامی, یہ آج کی محفل پاک کا جو میسج ہے اہل خانہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان کی محبت کو اپنا لیجئے, ان کی محبت کی عادت ڈال لیجئے, ان کے ذکر کی عادت ڈال لیجئے. اور عادت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل نہ لگے ان کا ذکر. مثلا ہاتھ کی عادت ہے پکڑنا, میں نے پکڑا ہے مجھے تو مشکل نہیں لگا. آنکھ کی عادت ہے دیکھنا, آنکھ دیکھے گی تو اس کو مشکل نہیں نہ لگتا دیکھنے میں. تو یہ عادت ہوتی ہے. جب اس کیفیت پر ان کا ذکر آ جائے تو سمجھ لیں آپ کو محبت ہو گئی ہے. یعنی آپ کو
آسانی ہو، آپ کے لیے خوشی ہو یہ ذکر کرنا، آپ کا دل فرحت و سرور سے بھر جائے ان کے ذکر سے کہ میرے رسول کے گھر والوں کا ذکر ہے، تو سمجھ لیجئے میرے محبوب کریم کی کردہ تعریف کے مطابق آپ اہل ایمان میں شامل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پتہ چلا کہ بھی جب تک آپ سب سے بڑھ کر رسول کی اولاد سے محبت نہیں کر لیتے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، تو ایمان والے نہیں ہو سکتے تو جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو کیسی عبادت اور کیسی محبت اور کیسا وہ سسٹم بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا۔ تو احباب گرامی ان سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ان کی محبت سے اللہ تعالیٰ بھی راضی اور اس کا محبوب بھی راضی۔ میں صحابہ کرام کی بھی بات انشاءاللہ بڑے احسن پیرائے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جن کی کوئی بات صحابہ کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتی۔ صحابہ ہی وہ پل ہیں جہاں سے یہ دین گزر کے ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ جو ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، میں نے یہ جو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری احادیث کے راوی میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ اس لیے ہم تو ان کے قدموں میں سر رکھ کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ پر قربان، آپ نے ہمیں میرے محبوب کا یہ فرمان پہنچا کے ہمارے ایمان کو بچا لیا اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو گئی نا۔ تو یہ صحابہ کی پیش قدمی کی وجہ سے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہوئی۔ تو